السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق مواخات کی مشق کا سوال نمبر 1 مواخات سے کیا مراد ہے، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر آپ دیکھیں تو یہاں پر مواخات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ کے ہے۔ بھائی چارہ یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا بھائی چارہ کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں مواخات کہتے ہیں، عربی زبان میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس وقت آپ نے پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یعنی مہاجرین اور انصار کو آپس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تاریخ میں یہ رشتہ اخوت، یعنی یہ بھائی بھائی والا رشتہ جو ہے، یہ تاریخ میں مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مہاجرین سے مراد، مہاجرین یہ وہ لوگ ہیں کہ مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کی، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والے جو مسلمان تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو جن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی انہیں مہاجرین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ بے سر و سامانی یعنی ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، نہ بستر تھا، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، نہ کوئی زیادہ کپڑے تھے، نہ کوئی زیادہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھی۔ یہ بالکل بے سر و سامانی کے حالت میں اپنا سارا گھر بار، اپنا سارا سامان، اپنی سارا مال جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ سے وہ مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو بے سر و سامانی کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کھانے پینے کا سامان یا کوئی مال و دولت نہیں تھا۔ ان میں کچھ صحابہ کرام مالدار بھی تھے، یعنی جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار تھے، ان کے مکہ مکرمہ میں گھر، عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی تھے، مگر یہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ یعنی جو صحابہ کرام صاحب مال تھے، یعنی صاحب دولت تھے، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس جو تھا وہ ہر چیز تھی، تو لیکن جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس وقت وہ بالکل خالی تھے، یعنی وہ خالی ہاتھ جو تھے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی، یعنی ہجرت کر کے آنے والے جو مسلمان تھے ان کی بھرپور مدد کی، ہر طرح سے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو
انصار کا خطاب عطا فرمایا۔ انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے، انصار مدد کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ سے مکہ سے، ان کی مدد کرنے کی وجہ سے، ان کا احساس کرنے کی وجہ سے، ان کے مشکل وقت میں کام آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انصار کا خطاب دیا۔ پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔